Welcome to Al Hadi Foundation School. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 کھولیں۔ یونٹ نمبر 3 ہے، سبق نمبر ہے 1۔ سبق کا نام ہے قائد اعظم میوزیم ہاؤس۔ اس سبق میں ہم قائد اعظم میوزیم ہاؤس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ پہلے کس کی ملکیت تھا، اس کو تعمیر کس نے کیا، کس سن میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا، اس میں کون کون رہائش پذیر رہا، اور پھر قائد اعظم کے پاس کیسے آیا، اور اس کو قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا نام کیوں دیا گیا۔ جماعت چہارم کے طلباء و طالبات آج قائد اعظم میوزیم ہاؤس کراچی کا تعلیمی دورہ کر رہے تھے۔ تعلیمی دورہ نہیں، ٹرپ کیا تھا ان کا۔ قائد اعظم میوزیم میں ٹرپ کیا تھا کلاس 4 کا۔ یہ عمارت شاہراہ فیصل اور فاطمہ جناح روڈ کے سنگم پر واقع 2 منزلہ عمارت ہے۔ عمارت دیکھنے کے دوران طلباء کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھر رہے تھے۔ جب وہ عمارت کے باہر بنے باغ میں سستانے اور ناشتہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے اپنے اساتذہ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ عمارت کب بنی تھی؟ اتنی خوبصورت عمارت کو بنانے والا کون تھا؟ کس کس نے اس میں رہائش اختیار کی تھی؟ اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس میں کون کون سے مشکل الفاظ استعمال ہوئے اور ان کے معنی کیا ہیں۔ سنگم کہتے ہیں جہاں سے دو روڈ مل رہے ہوں، اکٹھے ہو رہے ہوں یا جڑ رہے ہوں۔ سوالات ابھر رہے تھے ان کے دماغ میں سوال آ رہے تھے۔ سستانے کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، لیٹنا یا ریسٹ کرنا۔ بوچھاڑ کر دی، ایک ساتھ بہت زیادہ سوالات انہوں نے شروع کر دیے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا۔ نثار کی لکھائی خوش خط اور لکھنے کی رفتار بھی تیز تھی، اس لیے اس نگت نے کاغذ قلم اٹھایا اور تمام طلباء کے سوالات ایک ہی جگہ لکھنے کی غرض سے نثار کو دے دیا۔ غرض سے، مقصد سے۔ یوں انٹرویو کے سوالات ایک پرچے پر تیار ہو گئے۔ کون سے انٹرویو کے؟ جو انہوں نے میوزیم کے جو انتظام سنبھال رہے تھے، اس کے جو نگران تھے، ان سے انٹرویو جو لینا تھا، اس کے جو سوالات تھے، اس انٹرویو میں پوچھے جانے جو سوالات تھے، ان کی انہوں نے ایک فہرست بنا لی تھی تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے۔ لکھ لیا تھا ان سوالوں کو اپنے پاس۔ ناشتے کے بعد یہ سب دوبارہ عمارت کے اندر گئے اور نگراں سے ایک انٹرویو لینے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کمال مہربانی سے ان سب سے بات کرنے کے لیے عمارت کا ایک بڑا کمرہ منتخب کیا۔ طالبہ نے انہیں السلام علیکم کہا، نگراں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ کچھ طلبہ فرش ہی پر بیٹھ گئے اور کچھ کھڑے رہے۔ کمال مہربانی سے یعنی انہوں نے مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی کہ وہ انٹرویو بھی لے سکتے ہیں، اور نہ صرف انٹرویو لینے کی اجازت دی گئی بلکہ ان کو بٹھانے کے لیے کا بھی انتظام کیا گیا کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھیں گے۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ صفحہ نمبر 54 پہ آ جائیں۔ بچوں نے نگراں سے انٹرویو شروع کیا تو سب سے پہلا جو سوال پوچھا تھا وہ نثار نے پوچھا تھا۔ نثار نے کیا سوال پوچھا تھا؟ اس خوبصورت عمارت کا رقبہ کتنا ہے؟ نثار نے سوالات کا پرچہ آگے سیف کو دے دیا۔ نگراں نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا رقبہ 10,214 گز پر محیط ہے۔ سیف نے اب اگلا سوال پوچھا ہے۔ سیف، اس عمارت کا معمار کون ہوتا ہے؟ بنانے والا۔ اس کا معمار کون ہے؟ سیف نے سوالات کا پرچہ اشال کی طرف بڑھا دیا۔ نگراں نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس وقت کے معمار ایچ سوماک نے یہ عمارت بنائی تھی۔ اشال کا سوال کیا تھا؟ یہ عمارت کب تعمیر ہوئی؟ نگراں نے جواب دیا، یہ عمارت 1865 میں تعمیر ہوئی۔ انشراء نے اگلا سوال پوچھا، یہ عمارت کس کس کے استعمال میں رہی؟
نگراں نے جواب دیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایچ سوماک نے بنائی تو سب سے پہلے تو یہ ان کے ذاتی استعمال میں رہی، ذاتی استعمال میں نہیں، خود وہاں پہ رہتے تھے۔ بعد ازاں اس کے بعد برطانوی فوج نے یہ عمارت کرائے پر لی تو ان کے مختلف جرنیل اس میں رہے۔ مس نگت، میں نے سنا ہے کہ پہلے اس میوزیم کا نام کچھ اور تھا۔ نگراں نے ان کو کیا جواب دیا؟ جی ہاں، جب برطانوی جرنیل یہاں رہتے تھے تو اس عمارت کا نام فلیگ سٹاف ہاؤس تھا۔ جازم، اور پھر اس کے بعد یہاں کس کی رہائش تھی؟ نگراں نے پھر جازم کو کیا جواب دیا؟ جی بیٹا، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ برطانوی جرنیل کے بعد 1940 میں یہ عمارت ایک پارسی تاجر سہراب کاؤس جی نے خرید لی۔ اب صادق سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ صادق جو بے چین تھا اور اس کے ذہن میں یقیناً کچھ ضرور تھا، فوراً بولا، یہ بتائیے کہ عمارت بانی پاکستان قائد اعظم کے پاس کیسے آئی؟ نگراں نے جواب دیا، مجھے آپ بہت ذہین لگتے ہیں جو فوراً یہ سوال کر بیٹھے کہ جس کے نام پر یہ عمارت ہے اس کے پاس کیسے آئی۔ نگراں کے تعریفی کلمات سن کر صادق مسکرایا۔ 1943 میں بانی پاکستان قائد اعظم نے جب یہ دیدہ زیب عمارت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ عمارت خرید لی۔ قائد اعظم نے جب اس عمارت کو دیکھا تھا تو ان کو بہت پسند آئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو خرید لیا تھا۔ اب راحیلہ سوال کر رہی ہیں۔ راحیلہ نے کیا سوال کیا؟ راحیلہ، کیا اس عمارت میں قائد اعظم اکیلے رہتے تھے؟ نگراں نے کیا جواب دیا؟ جی نہیں، ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ یہاں رہائش پذیر تھی۔ مس نگت، یہ بھی بتائیے کہ اس عمارت کو میوزیم میں کس طرح تبدیل کیا گیا؟ نگراں نے کیا جواب دیا؟ جناب، 1964 تک تو یہ عمارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی، مگر بعد میں حکومت نے یہ عمارت ٹرسٹی آف جناح سے خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا نام دے کر 1993 میں عوام کے لیے کھول دیا۔ جازم نے پھر سوال کیا، یہ عمارت یقیناً کسی نہ کسی خاص محکمے کے زیر نگرانی ہوگی، کیونکہ اگر کسی محکمے کے زیر نگرانی نہیں ہوتی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی اور اس کی جو چیزیں تھی وہ خراب ہو جاتی یا اب تک خراب ہو چکی ہوتی۔ نگراں نے کیا بتایا؟ جی ہاں، یہ عمارت محکمہ ثقافت، سیاحت و نوادرات کے زیر نگرانی ہے۔ نوادرات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پرانی ہوتی ہیں لیکن ہمارا ورثہ ہوتی ہیں، جن کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مس نگہت، کیا آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اس میوزیم میں جو سامان رکھا گیا ہے اس کا تعلق کن مقامات سے ہے؟ نگراں نے جواب دیا، جی ضرور، اس میوزیم میں اورنگزیب روڈ، نئی دلی والی رہائش گاہ سے لایا گیا سامان موجود ہے، جس میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دانت سے بنے ٹیبل لیمپ اور انگلستان کی نفیس کراکری شامل ہے۔ مگر ہم نے تو میوزیم میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے، ذرا ان سب کی تفصیلات بھی بتائیں۔ راحیلہ نے ان سے سوال کیا۔ نگراں، جی بیٹا، اس میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم کے تعارفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن کریم کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور سندل کی لکڑی کے سگار کے باکس شامل ہیں۔ یہ تو بتائیے، سیف نے پوچھا، یہ تو بتائیے عمارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگراں نے جواب دیا، نچلی اور اوپری منزل پر 12 کمرے، کچن اور بالکنی سمیت 8 سرونٹ کوارٹرز۔ سرونٹ کوارٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے گھر جہاں پہ ملازم رہتے ہیں، یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خود سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمارت کو محکمہ آثار قدیمہ نے قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والے فرنیچرز
اور دیگر سامان سے کچھ اس طرح آراستہ کر رکھا ہے یعنی سجا رکھا ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ قائد اعظم اور فاطمہ جناح اپنے کمرے سے ابھی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں۔ اشال: جی بالکل، ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قائد اعظم اور فاطمہ جناح کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اشال کی بات پر تمام بچوں نے سر ہلایا اور پھر مس نگہت نے نگراں کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نگراں نے تمام بچوں کو خدا حافظ کہا اور عمارت کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ تو ہم نے یہ معلومات حاصل کی، ہمیں یہ بہت سی معلومات ملی اس سبق کو پڑھ کے کہ کس جو قائد اعظم میوزیم ہاؤس ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ پہلے کس کی ملکیت تھا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ آپ نے اس کی الفاظ بانی، اس کی مشق اور سوال جواب وغیرہ یاد کر لینے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں۔